पार्ट 3। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इशल के अल्फाजों में इसके लिए फ़िक्र थी। सबाहत ने जवाब में इंग्लिश में कहा, ऐसी कोई बात नहीं इशल, मैं ठीक हूँ, बस सफ़र की वजह से थकन है। सबाहत को मजबूरन इसे सफाही देनी पड़ी। मुझे भाभी कहो, मुझे अच्छा लगेगा। कज़न भी बहनों की तरह होती है। हमारे यहाँ रिश्ते बहुत कम बनते हैं, इसीलिए मुझे पाकिस्तान में रिश्तों में जुड़ना और इनके नाम से बुलाना अच्छा लगता है। सबाहत को इसके एहसासात समझ आए और इसने कहा, जी इशल भाभी। वो इसे कहेगी भाभी इसकी तसल्ली के लिए, तुम मेरे लिए तरन्नम जैसी हो। इशल ने खुशी से कहा। सबाहत और तरन्नम ने एक दूसरे को देखा। सबाहत ने बेबसी से नज़रें झुका ली। इसी वक्त मुलाजमा ने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर आ गई और कहा, सबाहत बीबी, आपको बीबी साई ने अपने कमरे में बुलाया है। ठीक है, आती। वो कहकर फिर से इसका जवाब सुनने चलेगी। नाश्ता करके जाओ, तरन्नम ने कहा। नहीं चाची, नाराज़ होंगी, फिर आकर करूँगी। अलीशा और तरन्नम इनको अनसुना करके वो जल्दी से सर पर दुपट्टा लेती कमरे से बाहर निकल गई। आज सारे तल्लक ख़त्म हो गए तुमसे फैज़, आज इज़्ज़त मोहब्बत पर कुर्बान कर दी मैंने। वो इस शीशे के सामने खड़ी अभी अभी वो गुजरे लम्हों को सोच रही थी। बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। निकाह हो चुका था। गोल्डन ड्रेस में वो सज संवर कर बैठी थी। कांच की चूड़ियां इसने कलाइयों में पहनी हुई थी। जुनैद शाह ने इसकी तरफ बढ़ाई थी। निकाह से पहले इसने खामोशी से ले ली थी। इसने अपनी दोनों कलाइयों में पहन ली थी। वो बेड पर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद जुनैद शाह आ गया। बहुत गलत फैसला किया तुमने, अजियत ही अजियत अपने मुकद्दर में लिखवा ली तुमने। हया काज़मी। वो इसका दुपट्टा उतार कर फेंक चुका था, इस पे बेड पर लिटा चुका था। इस पर झुककर जुनैद शाह ने ये लफ्ज़ कहे। वो इसे अल्फाजों से ज़ख्मी कर रहा था। इससे पहले कोई जसारत करता। हया ने इसके सीने पर उंगली रखी और इसे खुद से दूर करते हुए कहा, पहले दुरुस्त कर लो अपने लफाज। हया काज़मी नहीं, हया जुनैद शाह कहें। इसके इस अंदाज पर जुनैद शाह को आग लग गई। वो इसे नीचा दिखाना चाहता था। वो इसे नीचा दिखा गई। निकाह कर लिया है तो खुद को बड़ी चीज़ समझने लग गई हो। अभी तुम्हें तुम्हारी औकात बताता हूँ। इसके चंद अल्फाजों ने बड़ी तकलीफ दी है जुनैद शाह को। वो इसकी आंखों में अपने लिए खौफ और इज़्तिराब देखना चाहता था। इसकी आंखों में इत्मीनान था। जिस चीज़ से वो बचना चाहती थी वो बच चुकी थी। इसी इत्मीनान से जुनैद शाह का सुकून छीन लिया। इसकी दोनों कलाइयों को मजबूती से पकड़ा, जिसकी वजह से कई चूड़ियाँ टूटकर हया को ज़ख्मी कर गई। वो शख्स नफरत में जालिम बन बैठा था। जी भरकर इसने अपनी नफरत उतारी इस पर, फिर इसका किसी बेकार वजूद की तरह इसे ज़मीन पर फेंक दिया। रात के इस पहर वो अपने बिखरे वजूद को लेकर शीशे के सामने खड़ी थी। सारे लम्हों को सोचकर एक दफ़ा खुद को अजियत दी। बेदर्दी से आंसू पहुँचे। अपनी गर्दन पर इसके दिए हुए जख्मे देखे। अपनी कलाइयों पर नजरें डाली जिसमें चंद चूड़ियाँ रह गई थी। खून जमा हुआ था कांच लगने की वजह से। एक अज़म से इसने सोचा, जितना रोना है हया रो लो, जितना रोना है हया रो लो। आज इस शख्स को कभी खुशी नहीं देनी कि वो तुम्हें तोड़ने में कामयाब हो गया है। जुनैद शाह, तुम तड़पोगे नहीं, तुम पछताओगे नहीं। खुद से अहद करती शीशे के सामने से हट गई। अब इस पाक हस्ती के सामने सजदा करना था जिसने इसे जिल्लत से बचाया था। बेशक वो बंदूकी सुनता है। वो दरवाज़ा ना कर अंदर आई। चाची सामने बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठी थी। सबाहत सामने खड़ी हो गई। चाची, आपने बुलाया? इसने हल्की सी आवाज़ में कहा। हाँ बैठो, चाची ने कहा, और इनकी इजाज़त मिलते वो सामने सोफे पर बैठ गई। कभी माँ की कमी महसूस नहीं की थी सबाहत ने। बड़ा प्यार दिया था चाची ने कभी इसे। अब हालात बदल गए थे। इनकी आंखों में इसके लिए कुछ नहीं था। जानती हो, अगर दूसरे हालात में तुम बहू बन के आती तो देखती कितने चाव उठाती तुम्हारे पर। तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे की शादी करने पर जो सुनाई थी वो हम भूले नहीं हैं और ना ही हम भूलेंगे। देख लो, तुम्हारा वही बाप, भाई मारने वाले थे तुमको। मेरे बेटे ने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई, तुम्हें अपना नाम दिया। इनका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। इसके भाई और बाप का हवाला देते वक्त नज़रें झुका गई, क्योंकि इसे किसी की नज़रों से मिलाने के लायक नहीं छोड़ा था इसके बाप और भाई ने। ये ताना ज़िंदगी भर इसे मिलना था। इसे ताउम्र अफसोस रहना था अपने गलत कदम उठाने पर। काश गोली मार देते भाई, ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी मुझे मंजूर नहीं थी। शामिर ने इतना गिरा दिया मुझे कि मैं कहीं की नहीं रही। कभी फ़र्ज थे हम पर किसी के हर वक्त, फिर रफ्ता रफ्ता कज़ा हो गए, बेवजह हो गए।
तुम्हारी सांसें इसी की वजह से हैं। इनका लहजा एहसान जताने वाला था। चाची इसे इसकी औकात बता रही थी। अब इसका कोई मुकाम या हैसियत नहीं थी इनकी नज़र में। जानती हो, अब ज़िंदगी आसान नहीं, दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। अभी आप मेरी औकात बता रही हैं, फिर हैदर बताएगा। तब क्या होगा जब को पता चल गया तो? इसने आगे का वो सोच नहीं पाई। अंदर ही अंदर घुटन का एहसास हुआ। ये सब सोचकर कहाँ गुम हो, किस सोचों में गुम हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? चाची ने इसे ध्यान न होने पर गुस्से से पूछा। मेरा ध्यान आपकी बातों की तरफ है चाची, इसने जल्दी से कहा। अच्छा, एक मेरी बात गौर से सुन लो। मेरी बहू ईशल यहाँ 2 महीने के लिए है। इसे पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारे और हैदर के तल्लक का। जी चाची, वो शहर में रहेगी, तुम यहाँ हम लोगों के पास। जब तक वो यहाँ है इसे यही लगना चाहिए तुम मेरे बेटे की कज़न हो। वैसे भी घर में मर्दों के अलावा तरन्नुम और तुम ही हो। इनकी ज़बान से बात नहीं कर सकती। कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे बेटे की मोहब्बत है वो। ये तो बताने वाली बात नहीं थी। वो पहले ही से जानती थी। इसने मोहब्बत की शादी की थी लंदन में, अपनी पसंद और अपने जोड़ की। जी चाची, अब मैं जाऊँ? इसने सबसे पूछा। इसे चाची के इन लफ्ज़ों और इस अंदाज ने बहुत अजियत दी थी। एक बात मेरी गौर से सुन लो, वो माँ बनने वाली है। इन दोनों आराम करती रहती है। हमज़ा को वैसे ही तरन्नुम संभालती है, अब तुम संभाल लेना। हमज़ा के सारे काम तुम करोगी, घर के काम आमना के साथ देखोगी। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो मुड़ने लगी थी। इसी वक्त दोबारा उनकी आवाज़ आई, जिस जिस पर सबाहत ने कहा, जी चाची, आइंदा दरवाज़ा बंद करके कमरे में सोने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा शोहर आता जाता रहेगा तुम्हारे पास। ये लो चूड़ियाँ पहन कर रखना इन्हें। इन्होंने चूड़ियाँ इनकी तरफ बढ़ाई और इसने जल्दी से थाम ली। जी चाची, गलती से बंद हो गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसने जल्दी से चूड़ियाँ पहन ली सोने की। वो शख्स शर्मिंदा हुई इनकी बात सुनकर। इसका चेहरा सुर्ख हो गया इनकी इस बात पर। पहले हैदर का कहना, अब चाची का। वो जी भरकर शर्मिंदा हुई। हया का कुछ पता नहीं चल रहा। आयशा ने अपने भाई से बात करना चाही। इनका नंबर बंद जा रहा था। इनके सेक्रेटरी से मालूम हुआ वो इस्लामाबाद में मीटिंग के लिए गए हैं मीटिंग के लिए। आयशा ने फैज़ को फ़ोन किया। सलाम दुआ के बाद आयशा ने कहा, फैज़ कैसे हो, कब वापसी है पाकिस्तान? 2 दिन बाद की फ़्लाइट है यार, हया को बहुत मिस कर रहा हूँ। आयशा ने सरसरी लहजे में पूछा। यार, नंबर बंद मिलता है हया का, जब भी कॉल करो, फैज़ ने कहा। आयशा ने बात बदल कर कहा, यार एक बात तो पूछूं? आयशा ने कहा, हाँ पूछो। तुझे इजाज़त की कब से ज़रूरत पड़ गई है? जो पूछना है पूछो, फैज़ ने कहा। क्या तूने आयशर भाई को ये बताया था सबाहत और शमीर की मदद हया ने की है? हाँ बताया था, क्योंकि उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने बता। सब खैरियत तो है? आयशर का संजीदा लहजा। इस बात पर फैज़ की बात सुनने के बाद आयशर लंबी सांस छोड़ता कहना सब समझ गया। क्या हुआ आयशर? सब खैरियत तो है? फैज़ का दिल धड़का पूछने पर। कुछ खैरियत नहीं हो सके तो वापस आ जाओ। आयशर ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। क्या हुआ, कुछ पता चला? नयाब ने आयशर से पूछा। कुछ पता चला हया का? जल्द ही पता चल जाएगा, फिक्र ना करो, आयशर ने परेशानी मसलते हुए नयाब से कहा। नयाब के चेहरे पर परेशानी थी। मोबाइल पर कॉल मिलाता वो कमरे से बाहर निकल गया। नयाब ने इसे जाता देख रही थी। इसे कुछ नहीं समझ आया तो वो जायनमाज बिछाकर अपनी सहेली की सलामती के लिए दुआएं मांगने लगी। ऐसे ही गुजरनी है सबाहत, बेहतर यही है जो हालात हैं इनके हिसाब से चलो। अगर इस ज़िंदगी की यही कीमत है, इस शख्स के रिश्तों के साथ गुजारो, इनकी खिदमत करो। ये सब मुझे धुतकार रहे हैं क्योंकि मैं औरत हूँ। मेरी गुनाह की कोई माफ़ी नहीं तो यूं ही सही, अपनी चंद सांसों की इतनी कीमत तो मुझे चुकानी पड़ेगी। क्यों है ज़िंदगी? तलखी से मुस्कुरा दी सबाहत चाची की बातों को सोचकर। अभी दिन के 2 बजे थे। इसकी जिम्मेदारी देने आ गई आमना इसके पास हमजा छोड़ गई। 5 साला हमजा एक खूबसूरत बच्चा था। गोरी रंगत, इस पर गोल्डन बाल और ग्रीन आइज। अपनी माँ की कापी लगा सबाहत को सलाम किया। सबाहत ने इसके जवाब में हमजा ने कहा, इसे अच्छा लगा। मेरा नाम सबाहत आंटी है, और आपका क्या? सबाहत ने प्यार से कहा। हमजा हैदर शाह। इसे यह मासूम बच्चा अच्छा लगा। गुड नेम। आंटी अब मैं जाऊं? हमजा ने पूछा। नहीं, पहले मैं तुम्हें तैयार कर दूं, फिर चले जाना।
اس نے پیار سے کہا۔ میں پھپھو سے تیار ہوتا ہوں روز، اس نے بتایا، جس پر صباحت نے کہا اب آپ کو آنٹی تیار کرے گی، آپ انجوائے کرو۔ انجوائے وہ کیسے؟ حمزہ حیران ہوا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، وہ آپ کو تیار ہو کر مجھے بتاؤ گے کہ انجوائے کیا کہ نہیں۔ وہ حمزہ کو اپنی باتوں کے ذریعے نہلا کرنے کے لیے منا چکی تھی۔ وہ انجوائے کرنا چاہتا تھا اور اسے تجسس تھا کہ وہ کیسے انجوائے کروائے گی آنٹی۔ آمنہ حمزہ کا سامان رکھ گئی تھی، وہ اس کی کزن تھی، پر ایک دفعہ بھی اس سے بات نہیں کی۔ جیسے چاچی کا میسج تھا وہ دے کر چلی گئی۔ وہ اسے نہلاتے ہوئے باتیں کر رہی تھی، کبھی خود کہتی، کبھی جھاگ سے کھیلتی اس کے ساتھ۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ وہ تھوڑی دیر بعد صباحت کو گدگدی کرنے لگتا۔ ایسے دو دنوں کے بعد وہ مسکرائی تھی، بہت سکون اترا تھا اس کے اندر۔ ریلی آنٹی، میں نے بہت انجوائے کیا۔ اردو میں بات کرتا، کسی پل انگلش میں، جس سے صباحت کو اندازہ ہوا حیدر شاہ اپنے بیٹے سے اردو میں بات کرتا ہوگا اور اس کی ماں انگلش میں، اسی لیے حمزہ دونوں زبانوں میں مزے سے بات کر رہا تھا۔ ریلی می ٹو حمزہ، اس نے حمزہ کو ہگ کیا، پھر اسے تیار کروانے بیٹھ گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا، ترنم اندر آ گئی اور کہا ارے آپی، میں کر دیتی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے چاچی نے کہا تھا اس گھر میں رہنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہوگا، میری ذمہ داری ہے۔ مجھے افسوس ہے امی نے آپ سے کہا، بھائی نے مجھ سے کہا تھا، کیونکہ بھابھی کی پریگننسی میں کچھ پیچیدگیاں ہیں، ان کو فی الحال ڈاکٹر نے فل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے۔ ترنم نے وضاحت دی۔ وہ اچھے دل کی مالک تھی جو صباحت کا درد اچھے سے سمجھتی تھی۔ اسے نے تنگ کیا ہوگا، مجھے بھی بہت تنگ کرتا ہے تیار کرنے میں، ترنم نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، ان فیکٹ حمزہ بہت اچھا بچہ ہے۔ حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے صباحت نے کہا۔ مہر اور آنٹی دوست بن گئے، کیوں آنٹی؟ حمزہ نے خوش ہو کر کہا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، صباحت نے کہا۔ صباحت اسے کپڑے پہنانے لگی اور ترنم وہیں بیٹھ گئی، حیران ہو رہی تھی حمزہ جیسے مشکل بچے کو صباحت نے قابو کر لیا۔ 5 منٹ کے اندر وہ فل ریڈی کر چکی تھی، اسے سرما لگانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ کتنے مزے سے کنوینس کر لیا تھا صباحت نے، جبکہ ترنم اور بی بی سائیں بہت جتن کر کے، جب تک وہ سرما نہیں لگا لیتا تھا۔ ان کا ماننا تھا سرما نظر تیز کرتا ہے، آپی نے کمال کر دیا اسے اتنے مزے سے تیار کر کے۔ ترنم کے لہجے میں اس کے لیے تعریف تھی، وہ بھی ہنس دی۔ ایک مزہ دکھاؤں پھپھو؟ حمزہ نے کہا۔ ہاں دکھاؤ، ترنم نے چہہ کر اسی انداز میں کہا۔ اسی وقت حمزہ نے گدگدی کی۔ نہیں حمزہ، وہ اسے گدگد کرنے لگا، وہ ہنسنے لگی۔ گدگدی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، گدگدی بہت زیادہ تھی، وہ جو ہنستی اور ہنستی چلے گی۔ ترنم ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ حمزہ بس، نہیں نہیں، رکو پلیز۔ وہ جلدی سے دور ہوئی، دروازے کی طرف بھاگی، کیونکہ ترنم بھی کہے جا رہی تھی حمزہ کو اور وہ بھی۔ دروازہ کھولتے ہی حیدر جو اندر آ رہا تھا اس سے ٹکرائی، اس نے اسے کمر سے تھام لیا، ورنہ وہ زمین پوش ہو جاتی۔ اس کا چہرہ لال ٹماٹر سا ہو رہا تھا ہنسنے کی وجہ سے، اس کے چہرے کا گلابی پن حیدر کو محبت کر گیا۔ سوری، جلدی میں، صباحت نے کہا۔ اس سے الگ ہوئی، ترنم حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئی حیدر کے سائڈ سے۔ وہ بھی ان کا دیکھی دیکھی جلدی سے سائڈ سے جانے لگی تو حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے اندر کی طرف دھکیل کر خود اندر ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ دکھ اور بے بسی سے بند دروازے کو دیکھنے لگی، کمرے میں بیچ میں کھڑی تھی اور کہا مجھے باہر جانا ہے، کام ہے، اس نے ممنا کر کہا۔ جواب میں حیدر نے کہا کون سا کام؟ چاچی سے پوچھ کر کروں گی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ جو کرنا ہے کرو، بس آج ایک جواب دے دو، کس بات کا؟ یہ اشل کو کس خوشی میں تم نے بھابھی کہنا شروع کیا ہے، اس کا مطلب تم سمجھتی ہو نا؟ حیدر شاہ کے سخت تیور سے اسے اندازہ ہوا اسے کس قدر برا لگا تھا۔ میں نے نہیں، انہوں نے کہا تھا، اس کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، اس نے ہلکی سی آواز میں ممنا کر کہا، کیونکہ سخت گوریوں سے اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ تمہیں منع کرنا چاہیے تھا، حیدر شاہ نے کہا۔ میرا خیال ہے مجھ سے سخت باز پرست کرنے سے بہتر ہوگا آپ خود انہیں سمجھا لیں، ان کو ہینڈل کرنا میرا کام نہیں، آپ کا کام ہے۔ اس نے بات مکمل کر کے خود کی صفائی دی۔ پھر تمہارا یہاں کیا کام ہے ہینڈل کرنا؟ پھر تمہارا یہاں کیا کام ہے ہینڈل کرنا؟ حیدر شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک پھر تمہارا یہاں کیا کام ہے ہینڈل کرنا؟ حیدر شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ میرا کام بس گھر کا کام اور چاچی کا حکم ماننا، صباحت نے کہا۔ اچھا، اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سکون سے جواب دیا صباحت نے، اور میری کوئی ذمہ داری نہیں تم پر؟ حیدر کا لہجہ طنزیہ تھا۔
بالکل نہیں، کیونکہ آپ کے پاس آپ کی فیملی ہے، ایک خوبصورت بیوی ہے آپ کے پاس، اور آپ اس کو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ کتنے آرام سے وہ سب کہہ گئی۔ اس کے نظروں میں اس کے رشتے کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ حیدر کچھ کہتا، دروازے پر 2 دفعہ ناک کیا۔ دروازہ کھولا تو ترنم اندر آئی اور کہا، بھائی ایشل بھابی آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ وہ دونوں کھڑے تھے۔ آتا ہوں۔ ایک نظر صباحت کو دیکھ کر وہ چلا گیا۔ کیا ہوا بھائی کو؟ مجھے نہیں پتا، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، پھر بات ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ واش روم میں چلی گئی وضو کے لیے۔ وہ جو چاہتے تھے مجھے روتا ہوا دیکھے، میرے کہہ کے ان کے منہ پر تماچے ہیں۔ جنید شاہ جو یہ امید کر رہا تھا صبح روتا ہوا اجڑا ہوا حال اس کا دیکھے گا، وہ سامنے روئے گی، اپنی کل والی رات کی بے عزتی کا سوال کرے گی۔ کتنا کچھ سوچ کر بھرپور انگڑائی لے کر مسکراتا ہوا جاگا تھا۔ سامنے صوفے کی طرف دیکھ کر شدید جھٹکا لگا۔ اسے یقین نہیں آیا اس نے جو سامنے دیکھا۔ حیا حشاش پشاسی بھرپور تیاری کے ساتھ ایک ہیوی ڈریس پہنے، میک اپ کیے، چوڑیاں دونوں کلائیوں میں پہنے بیٹھی تھی۔ بلیک ڈریس پر ریڈ رنگ کی لپسٹک لگائے جنید شاہ کو قیامت لگ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی دھڑکنیں اتل پھتل ہوتی محسوس ہوئی۔ کل رات کی بے عزتی بھول گئی ہو جو پھر صبح سے اتنی تیاری، وہ ذلیل کرنے کے لیے بولا۔ اسے اس کی نظروں سے گرا کر پھر بیڈ سے دھکا دیا تھا جنید شاہ نے۔ اسے اس بے عزتی کے بعد اس نارمل انداز کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے حیران کر چکی تھی۔ بے عزتی؟ کیسی بے عزتی؟ مجھے نہیں لگتا جو کل رات آپ نے کیا وہ کوئی بے عزتی تھی۔ کتنے آرام سے کہہ گئی، جنید شاہ کو جھٹکے پہ جھٹکے دے رہی تھی۔ تو پھر بتاؤ کیا تھا وہ؟ میں نے تو دل کھول کر تمہاری عزت افزائی کی تھی، تم کو کیا لگا؟ جنید شاہ نے طنزیہ انداز میں غصے کے ملے جلے تاثر سے کہا۔ وہ جو اسے جلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا الٹا خود شعلوں کے لپیٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ 5 فٹ 2 انچ کی لڑکی جنید شاہ جیسے 6 فٹ سے نکلتے قدامت مرد کو چیلنج انداز میں دیکھ رہی تھی۔ جانتے ہیں مجھے کیا لگا؟ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ شرماتا ہوا انداز تھا اس کا۔ کیا لگا؟ جنید شاہ نے سکون سے کہا، کوئی بات نہیں، میڈیا کے فاسٹ دور میں اب کامن ہے، شوہر بیوی سے نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ اس کی دھاڑ پر اس کی آواز بند ہوئی جو اتنے مزے سے اسے بتا رہی تھی جیسے کوئی سیاسی خبر سنا رہی ہو۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ جنید شاہ کی ایک دھاڑ نے اسے چپ کروا دیا۔ وہ غصے سے واش روم میں چلا گیا۔ اس کے اس زوردار دروازہ بند کرنے پر وہ مسکرائی۔ کتنا قرب تھا اس کی مسکراہٹ میں، کاش کوئی دیکھ سکتا۔ میں جل کر راکھ ہوا جس لاوے میں۔ وہ ابتدا میں سلگتا ہوا شرارہ تھا، آج اتنا تلملائے ہو جنید شاہ؟ ابھی تو شروعات ہے، تم خود پچھتاؤ گے مجھے سزا دے کر۔ حیا نے دل ہی دل میں سوچا۔ اب نماز پڑھ رہی تھی، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ رانیہ اس کے کمرے میں آئی، اسے جائے نماز پر بیٹھا دیکھ کر جانے لگی۔ نیاب نے دعا والے ہاتھ اپنے منہ پر پھیر کر اٹھی اور کہا، آؤ میں نے پڑھ لی ہے۔ نیاب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مزے سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور مزے سے ٹانگیں جھلنے لگی۔ کیا بات ہے رانیہ، کوئی کام تھا؟ نیاب کے پوچھنے پر رانیہ نے کہا، ہاں ہے تو صحیح، کیا کام؟ مجھے ہاسٹل میں بھیجنے کا سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں محل جیسا گھر چھوڑ کر بھلا ہاسٹل کے سڑے ماحول میں کیوں رہوں؟ اس نے لہجے میں اداسی بھر کر کہا۔ ہاں یہ تو ہے۔ نیاب نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تمہیں اپنے پیرنٹس سے بات کرنی چاہیے یا پھر اپنے چاچو سے بھی کر سکتی ہو، نیاب نے سہولت سے کہا۔ چاچو کا ہی فیصلہ ہے چاچی یار، اب سمجھائیں نا، آپ کی مانیں گے، رانیہ نے یقین سے کہا۔ اچھا تمہیں لگتا ہے میری بات مانیں گے؟ وہ بھی تمہارے چاچو؟ ہاں کیوں نہیں، آخر کو آپ اس کی لو میرج جو ہوئی ہے، رانیہ نے مزے سے کہا۔ یہ کس نے کہا تم سے؟ تمہارے چاچو نے؟ نیاب نے پوچھا حیرت سے۔ جواب میں رانیہ نے کہا، نہیں تو میری امی اور خالہ بات کر رہی تھی، میں نے باتیں سنی چھپ کر، وہ آپ کی برائیاں کر رہی تھی۔ آپ جیسی غریب گھر کی لڑکی امیر لڑکوں کو یونیورسٹی میں پھنسانے کے لیے تو جاتی ہیں، پڑھنے کے بہانے رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ رانیہ نے مزے سے اسے بتایا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی، جیسے کوئی داد ملنے والا کام کیا ہو، جیسے کوئی بہت بڑا تیر مار کر آئی ہو۔ رانیہ ایک بات کہوں، برا تو نہیں لگے گا؟ نیاب نے سکون سے آرام دہ لہجے میں کہا۔ اس کی نارمل تاثرات
نے اسے حیران کیا تو رانیہ سوچ رہی تھی وہ غصے سے آگ بگولا ہو جائیں گی۔ نہیں چاچی، مجھے کیوں برا لگے گا، آپ کہیے۔ یا آئندہ سے میری کوئی بھی اگر کوئی غیبت کرے تو پلیز مجھے مت بلانا۔ کیوں، آپ کو برا لگا؟ ہاں برا تو لگا، پر یہ نہیں کہ میری برائی ہوئی ہے۔ پھر کیا برا لگا؟ رانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ میری نیکیاں میرے اعمال نامے میں بڑھ جاتی، جنہوں نے میری برائی کی تھی ان کی نیکیاں کٹ جاتی۔ تم نے مجھے بتا کر میرا اجر ختم کر دیا، دکھ اس بات کا ہے، نیاب نے افسوس سے کہا۔ اس کی بات کے سحر میں کھوئی نیاب نے ایک لمبا سانس کھینچ کر دوبارہ کہا، جہاں تک برائی کرنے کی بات ہے تو مجھے بالکل برا نہیں لگا۔ جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی کافر کر سکتے ہیں تو پھر ہم معمولی انسان ہیں، گناہ گار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں۔ پھر میری کیا اوقات جو میری برائی نہ کرے کوئی۔ کسی کے کہنے سے میں ویسی تو نہیں بن جاؤں گی۔ میری نیت، میرا کردار میرا رب جانتا ہے، دنیا کے آگے میں جواب دہ نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں نرماہٹ، انداز بیاں، اس کے چہرے کی رونق اسے محبت کر گیا۔ دل ہی دل میں رانیہ اسے سرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس کا لہجہ دل میں اتر گیا تھا اس کے۔ وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ سوری چاچی، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بے انتہا شرمندہ ہوئی۔ اوکے رانیہ، تم ابھی چھوٹی ہو، آہستہ آہستہ سب سمجھ جاؤ گی، نیاب نے پیار سے کہا۔ چاچی، میں شاید آپ کو سمجھ جاؤں، اس گھر میں کچھ سمجھنے کی کسی سے امید نہیں رکھنا، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہے بنا نہیں رہ سکی۔ نیاب اس کا چہرہ تکتی رہی۔ ایسا کیوں کیا عاشر بھائی؟ عاشر کا لہجہ تیز تھا۔ اس وقت وہ اس کے فارم ہاؤس پہ اس کے روبرو تھا۔ عاشر ملک نے مشکل سے نہیں اپنے بھائی کو وہ لوکیٹ کرنا وہ چاہتا وہ کر چکا تھا۔ اس کا بھائی میٹنگ کے لیے کہہ کر آؤٹ آف سٹی کا بتایا ہوا تھا، جہاں فلمی ایکٹرز کے ساتھ مصروف تھا، جس کے ساتھ فرانس ٹور بھی لگاتا تھا۔ اس کا بھائی، میں نے کیا کیا ہے اور یہ کس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ سامنے ہیں، انہوں نے تیز لہجے میں اسے تمیز یاد دلائی تھی۔ تمیز کی بات آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہوگا۔ عاشر کا لہجہ بدتمیزی سے بھرپور تھا۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو؟ ناگوار تو ان کو بہت گزرا۔ اپنے بھائی کو عاشر ملک اچھی طرح جانتا تھا، کم ہی غصہ کرتا تھا، جب کرتا تھا تو بڑے کا بھی لحاظ بھول جاتا تھا۔ اس وقت بھی یقیناً کوئی بات ہوگی تب ہی ایسا کر رہا ہے۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، صباحت اور شمیر کو جنید شاہ کے حوالے کر دیا، کیوں، اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ دیکھو عاشر، تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں ان مسئلوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ عاشر ملک کا انداز اسے سمجھانے والا تھا۔ میں نے نہیں شمیر اور صباحت کو حوالے کیا تھا، شمیر خود لے گیا تھا اسے جنید شاہ کے پاس۔ انہوں نے سوچا اور عاشر نے اس بات کو دوسرا ہی رنگ دے دیا، کیونکہ وہ بھی ان کو اسی دنیا کا حصہ تھا۔ انہوں نے سوچا اور عاشر کو شاکڈ کر دیا، پر عاشر انہیں سمجھتا تھا، وہ بھی انہی کی دنیا کا حصہ تھا، سارے ان کے پیترے خوب سمجھتا تھا۔ بس کر دیں بھائی، آپ عوام کو تو ان باتوں سے بے وقوف بنا سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں نے کچھ کیا ہوگا، تب ہی شمیر نے حوالے کیا، ورنہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ عاشر نے ان کو شاکڈ کر دیا اپنے اس انداز سے۔ اس نے لمبی سانس کھینچی اور اپنے بھائی سے پوچھا، مجھے بس اس بات کا جواب دے، آپ نے حیا کا نام لیا تھا ان سب میں کہ نہیں؟ اس کے لہجے کی فکر عاشر ملک کو افسوس سے دوچار کر گئی۔ عاشر ملک کے احساسات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ رانیہ اور حیا پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس سے بات چھپانا بیکار تھا، اسی لیے عاشر ملک نے کہا، جنید شاہ چاہتا تھا کہ جس نے اسے پناہ دی ہے ان دونوں کو بھی۔ تو آپ نے حیا کا نام لیا؟ عاشر نے پوچھا۔ ہاں، سچ ہی کہا ہے میں نے۔ اب بتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس۔ مجھے اندازہ تھا یہ سب ہی ہوا ہوگا۔ عاشر کا لہجہ دکھی تھا۔ وہ افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا اور سب سے زیادہ غصہ فیض پہ آ رہا تھا۔ اگر وہ نہ بتاتے تو شاید کبھی سب سے حیا کا نقصان نہیں ہوتا۔ اسے اندر ہی اندر دکھ ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو میری پرواہ ہوتی تو آپ میرے ساتھ یہ کبھی نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں صرف 2 رشتوں کے لیے میں پوزیسو ہوں، حیا اور رانیہ کے لیے۔ جانتا ہوں عاشر۔ عاشر ملک کو بھی افسوس ہوا۔ پھر کیوں آپ نے کیا ایسا؟ آپ جانتے ہیں حیا 3 دن سے لاپتہ ہے، مجھے یقین ہے یہ سب جنید شاہ نے کیا ہے۔
اشر نے ان کو بتایا اور جواب میں اشر ملک نے کہا مجھے نہیں پتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا جنیشا ایسا کر سکتا ہے، میرے اوپر بھروسہ کرو اشر، میں صرف تمہاری اور نجات کی بھلائی کے لیے یہ سب کیا تھا، جنیشا تم دونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اشر نے اپنے بھائی کا دل صاف کرنا چاہا، میرا کیا بگاڑ لیتا، جو کرتا میرے ساتھ کرتا، کیا فرق پڑتا، افسوس آپ پر بھروسہ کر کے غلطی کی میں نے، بہرحال مجھے حیا کسی بھی قیمت پر واپس چاہیے۔ آپ جنیشا کو اچھے جانتے ہیں، ان کے ٹھکانوں کو بھی کہاں رکھا ہوا ہے حیا کو، اس سے آپ معلوم کروائیں، میرے سورسز اب تک معلوم نہیں کر سکے۔ میرے سورسز سے اب تک کچھ معلوم نہیں ہوا، عاشر نے اشر سے کہا۔ جواب میں اشر نے یقین دہانی کروائی وہ اس کا ساتھ دے گا اور کہا میں اپنی سورسز لگاتا ہوں پر میری ایک بات سنو، ایسا بھی ہو سکتا ہے جنیشا نے نہ کروایا ہو کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کو بھی صرف اپنی بہن چاہیے، میں بھی کوئی حادثہ ہوا ہو، اس کے باپ کے کسی دشمن نے کڈنیپ کیا ہو، میں بھی، ایک امید کے تحت اشر نے کہا کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی نظروں میں گرنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے کاظمی بزنس کی مدد کرتا تھا کیونکہ مسٹر کاظمی کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ہر بزنس پرابلم کے لیے عاشر اور فیض ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ نہیں بھائی اچھے سے جانتے ہیں یہ سب، جنید شاہ نے کروایا ہے، آپ بھی معلوم کروائیں، عاشر کے لہجے میں یقین تھا۔ میں دیکھتا ہوں شاپنگ مال سے کچھ پتہ چل جائے، وہاں CCTV سے کچھ پتہ چل جائے، اب اپنی کوشش کریں، میں اپنی سورسز لگاتا ہوں، تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اشر ملک کو جن نظروں سے دیکھا عاشر نے انہیں افسوس ہوا، اگر وہ واقعی جنید شاہ نے سب کیا ہوگا، آگے کا سوچ کر ان کو تکلیف ہوئی کیونکہ عاشر کی کیا حالت ہو گئی تھی اور بھائی سے تعلق خراب ہو جائیں گے، ویسے بھی عاشر کم ہی بولتا تھا اپنے بھائیوں سے۔ اشر ملک نے کبھی کوئی بیٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی، ہمیشہ رانیہ کا خیال عاشر نے ہی کیا تھا، مجھے جلد ہی معلوم کروانا پڑے گا حیا کہاں ہے، اشر ملک نے سوچا۔ جنید شاہ کتنی دیر سے اپنے اعصاب کو ٹھنڈے کرنے کے لیے پانی کے نیچے کھڑا رہا، جنید شاہ اتنا اس کا خون کھولتا، کافی دیر خود کو پرسکون کرتا باہر آیا، بات کون میں باہر آیا۔ حیا اسے حیرت میں ڈال رہی تھی، عام بیویوں کی طرح اس کے کپڑے نکال کے رکھ رہی تھی، بلیک کلر کا شلوار قمیص نکال کر رکھا ہوا تھا، اچھا لگے گا نا میچنگ کیوں شاہ سائیں، حیا نے مزے سے کہا، اپنی حد میں رہو، چند راتوں کے لیے ہو یہاں، پھر واپس وہیں پھینک آؤں گا جہاں سے اٹھایا تھا، تب کی تب دیکھیں گے، فی الحال ان لمحوں کا مزہ لے لیں۔ ہاں اتنا مزہ دو گی تو پھر شادی کرنی پڑے گی، کیا پتہ کر ہی لوں، جنید شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا واقعی آپ نے شادی نہیں کی؟ حیا حیران ہوئی۔ نہیں، جب دودھ باہر مل رہا ہو تو کیا ضرورت ہے گھر میں بھینس پالنے کی، اتنی زوردار قہقہ لگایا، اپنی بات کو خود ہی انجوائے کیا جنید شاہ نے۔ اچھا میں پوچھنے والی تھی کہ آپ کی کتنی بیویوں کی سوتن بنی ہوں، کتنے بچوں کی اماں بنی ہوں، وہ اتنے مزے سے بتا رہی تھی جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا ہو۔ جنید شاہ نے بال بناتے ہوئے مرر سے ایک نظر اسے دیکھا، جو بلیک ڈریس، اس پر میچنگ بلیک چوڑیاں پہنے، اس کی گوری گوری رنگت کھلی ہوئی تھی، جتنا اس کے حسن سے نظریں چراتا اتنا ہی غور سے دیکھنا پڑتا۔ اب سوچ رہا ہوں شادی کر لوں، جنید شاہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ اچھا رہے گا، حیا نے آرام سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا اس کے موبائل پر کال آئی۔ کیا حال ہے آپ کے عاشر ملک؟ حیا کاظمی کا مجھے اتنا پتا ہے کہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، نکاح کر چکی ہے، اس سے زیادہ وہ خود کیا بتائے گی؟ وہ جو اپنا نام سن کر اس کے پاس آئی، جنید شاہ نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کی گرفت مضبوط تھی، حیا کی پیٹھ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ مجھے کچھ پتا چلا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ حافظ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چند آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے، کال کاٹ کر اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیا بکواس کی ہے آپ نے میرے بارے میں؟ دکھ اور تکلیف سے اس کا چہرہ لال ہو گیا، اس کی پکڑ جو ایسی مضبوط تھی، آواز بھاری ہو گئی تھی اس کے چہرے پر تڑپ دیکھ کر مسکرایا جنید شاہ اور کہا، سچ ہی کہا ہے، نکاح کر لیا ہے تم نے؟ سوچ رہا ہوں فیض کو خبر دوں، پاکستان پہنچ گیا ہوگا، اس کی فکر دور کر دوں، بیچارہ ذرا سا افسوس کرتا ہوا لہجہ تھا، آنکھیں میں چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کر دیں، اچھا ہے، بلکہ ایسا کریں دعوت پہ بلائیں پھر دکھائیں، حیا نے چڑھ کر کہا۔
फिर दावत तुम दोगी या मैं दूंगी? वो जो कम ही बोला करता था हया से लंबी गुफ्तगू का आगाज होने लगा था और कहा इसके लहजे में शरारत थी। वो इतना सुनकर पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। बेदर्दी से रोना शुरू हुई दूसरे कमरे में जाकर। अजीब है तेरी याद का सिलसिला, कभी एक पल, कभी पल पल, कभी हर पल। ऐ अल्लाह मेरे अपनों से मुझे मिला दे, सबको मेरी खबर कर दे। मेरे माँ बाप मेरे लिए फ़िक्रमंद हो रहे होंगे, मेरे माँ बाप से मुझे मिला दे, आमीन। मुझे पता है आशिर तुम मुझे ढूंढ रहे हो, इसीलिए तुम्हारे भाई ने फ़ोन किया जुनेशा को। उन्होंने क्यों ये समझ नहीं आया। सोचने पर असल मामला समझ आया हया को। कितने सवाल थे मन में। जब मुझे अगवा कर लिया गया तो फिर सबाहत और शमीर के साथ क्या किया होगा जुनेश शाह ने। इसमें हिम्मत नहीं थी और जुल्म बर्दाश्त करने की जो इस जलाल शख्स से पूछे इनके बारे में और अपनी शामत बुलवाए। मुझे यकीन है सबाहत ने मेरा नाम नहीं लिया होगा, फिर जुनेश शाह को किसने खबर की होगी। मैंने मदद की है शमीर और सबाहत की, आखिर किसने किया होगा ये सब। इतना ही वो सोच सकी। सर दर्द से भारी हो रहा था। इसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ। जल्दी से दरवाज़ा खुला, सामने मुलाजिम था। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।